نگار آپ دیکھ رہے ہیں نیازی کا پاکستان۔ آج ایک بہت بڑے موضوع پہ، اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ بی بی سی بہت بڑا نامور چینل جنہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، فیض آباد دھرنا 2017 تحریک لبیک کا جو دھرنا تھا فیض آباد کے مقام پر، اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ آپ کے ساتھ وہ رپورٹ شیئر کرتا چلوں۔ فیض آباد دھرنا، فوج کو اختیارات سے تجاوز کرنے والے اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ 6 فروری 2019 کو یہ پٹیشن دائر ہوئی اور اس جو ٹاپک ہے، یہ جو دھرنا تھا، اس پہ پراپرلی سماعت شروع ہوئی۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے سن 2017 میں اسلام آباد میں دیے گئے دھرنے کے معاملے پر از خود نوٹس کا فیصلہ سناتے ہوئے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ ایسے فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے۔ میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں، وہ ایسے فوجی اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا ہے جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی اور اپنے اوتھ جو ان کا جو ہوتا ہے حلف، اس کی خلاف ورزی کی ہے اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ عدالت نے انٹیلیجنس بیورو کے علاوہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو بھی ہدایات جاری کی کہ وہ اپنے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں۔ تحریک لبیک نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے سنگم پر واقع فیض آباد انٹرچینج پر انتخابی حلف نامے میں ختم نبوت کے حوالے سے متنازع ترمیم کے خلاف نومبر 2017 میں، جبکہ عمران خان صاحب کی اس وقت گورنمنٹ تھی، پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت گورنمنٹ تھی، 2017 میں نومبر 2017 میں ایک دھرنا دیا جس کا مقصد تھا زاہد حامد ایکس قانون، اب وزیر قانون تھے جو زاہد حامد صاحب، اس کے استعفے پہ یہ جو ہے دھرنا ختم کیا جانا تھا۔ اور 2017 میں جب یہ دھرنا ہوا، جس کا اختتام وزیر قانون، اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے پر ہوا۔ فیصلہ میں کہا گیا کہ پاکستان کا آئین مسلح افواج کے ارکان کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں بشمول کسی سیاسی جماعت، دھڑے یا فرد کی حمایت سے روکتا ہے۔ حکومت پاکستان وزارت دفاع اور افواج کے متعلق سربراہان کے ذریعے ان افراد کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔ یاد رہے کہ فیض آباد، میں اگین بتاتا چلوں کہ یاد رہے کہ فیض آباد کے مقام پہ جو دھرنا ہوا، فیض آباد دھرنے کے خاتمے کے لیے فوج کے کردار پر اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اس وقت جو رول تھا پاکستان آرمی، فوج پاکستان کا، اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ اس وقت عدالت نے بھی کہا تھا کہ فیض آباد دھرنے میں ISI کے ڈپٹی ڈائریکٹر میجر جنرل فیض حمید صاحب کیسے معاہدہ کر لیا۔ اس وقت کے ISI جو کہ DG ISI تھے، جنرل فیض حمید صاحب تھے، کہ انہوں نے کیسے معاہدہ کر لیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بھی کہا گیا یہ تمام خفیہ اداروں بشمول ISI، IB اور MI اور پاکستان افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کو اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کرنے سے روکتا ہے۔ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی وہ اظہار رائے کی آزادی، انہیں چینلز اور اخبارات، نشر و اشاعت اور ترسیل مداخلت کا اختیار ہے کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی بھی خبر اشاع اور شائع نہیں کر سکتا، چاہے وہ اخبار ہو، چاہے وہ TV چینلز ہوں۔ جو الگ شک ہے، ایک اور شک اس میں بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ نجی TV جو کہ پرائیویٹ چینلز ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، نجی TV چینلز جن میں ڈان نیوز، جیو نیوز، اس کے بعد یہ جو ہے اور جیو نیوز اور جو لائسنس یافتہ چینلز ہیں، جو باقی چینلز ہیں، ان کو بھی کی نشریات کو چھاؤنی اور ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے علاقوں میں بند کیا جائے، یعنی کینٹ ایریاز جتنے بھی تھے ان میں جیو نیوز، ڈان نیوز، جتنے بھی یہ ایریاز، جتنے بھی چینلز ہیں مین اسٹریم چینل، ان کو بند کر جائے جہاں پہ یہ کینٹ ایریاز ہیں یا DHA جتنے بھی ملٹری جو ہیں، جہاں پہ ملٹری کے لوگ رہتے ہیں یا آفیسرز رہتے ہیں، جن کی وہاں پہ رہائشیں ہیں یا ان کے ایریاز ہیں، ان میں بند کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت یا کوئی بھی خفیہ ادارہ اظہار رائے کی آزادی پر قدغن نہیں لگا سکتا۔ اس وقت یہ بھی فیصلے میں آیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے MI ہو، ISI ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بھی تعلقات عامہ کا ادارہ ہو، وہ منع نہیں کر سکتا ان کو اشاعت کرنے سے یا پہ قدغن نہیں لگا سکتا۔ ریمارکس میں دیتے ہوئے عدالت کا کہنا تھا کہ وردی میں ملبوس اہلکاروں نے فیض آباد دھرنے کے شرکاء میں رقوم تقسیم کی۔ یہ بہت بڑا اہم پوائنٹ ہے، اگین میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ریمارکس دیتے ہوئے عدالت کا کہنا تھا کہ وردی میں ملبوس اہلکاروں نے فیض آباد دھرنے کے شرکاء میں
رقوم تقسیم کی، اور یہ کوئی اچھا منظر نہیں ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ ایک جو ہمارا ایک ادارہ ہے اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جو پاکستان آرمی ہے، انہوں نے وردی میں یونیفارم لیس جو اہلکار تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رقوم تقسیم کی، اور یہ اچھا فعل نہیں ہے، یہ عدالت کا ریمارک ہے۔ فیض آباد آپریشن، ہماری نہ صحیح وردی کی تو عزت رکھو، سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے ہماری نہ صحیح لیکن وردی کی عزت رکھیں۔ سپریم کورٹ کا ایک اور جو بیان آتا ہے اس سے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس سے بڑا اور کون سا مقدمہ ہے کہ جماعت پورے ملک کو بند کر دے؟ اس سے بڑا اور کون سا مقدمہ ہے کہ ایک جماعت پورے ملک کو بند کر دے؟ دھرنے میں فوج کا ہاتھ ثابت ہوا تو مستعفی ہو جاؤں گا، یہ اس وقت کے ڈی جی آئی سی کا بیان تھا۔ دھرنے میں اگر فوج کا ہاتھ ہوا تو اس وقت کے ڈی جی آئی سی نے فرمایا کہ میں اپنے عہدے سے جو اپنی میری پوسٹ ہے اس سے مستعفی ہو جاؤں گا۔ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملک کی تحفظ کے لیے خوف آنے لگا ہے، مطلب ملک میں ایک تاثر ایسا دیا گیا کہ لوگوں میں خوف راز پھیلایا گیا۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے 22 نومبر کو فیض آباد دھرنے سے متعلق از خود نوٹس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس سے آج جاری کیا گیا ہے۔ نامہ نگار شہزاد ملک کے مطابق فیصلے میں کہا گیا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کسی دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے یا اس کے راہ میں رکاوٹ آئے، اس کے خلاف انسداد دہشت گردی ATS عدالت میں جو کیس چلتا ہے انسداد دہشت گردی، یہ سائبر کرائم کے قوانین کے تحت مقدمہ قائم ہونا چاہیے۔ فیصلے میں عدالت کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنا ہر ایک کا آئینی حق ہے، لیکن یہ حق اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے جب تک اس سے دوسروں کے حقوق متاثر نہ ہوں۔ یہ بہت بڑا ریمارک ہے جو کہ عدالت عظمیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ عدالت نے آرمی چیف اور بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو وزارت دفاع کے توسط سے حکم دیا کہ وہ فوج کے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کرے۔ فوج کے جو جنرلز ہیں، جو فوج کے حکمران ہیں، جو اعلیٰ حکام ہیں فوج کے افواج پاکستان کے، ان کو ڈائریکشن جاری کی گئیں کہ وہ اپنے آفیسرز کے، اپنے اہلکاروں کے خلاف چارج لگائیں جنہوں نے اس میں مداخلت کی ہے۔ نامہ نگار کے مطابق عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہان نے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے سیاسی معاملات میں رائے زنی کی ہے، یعنی اپنے جو سیاسی معاملات ہیں اس میں انہوں نے مداخلت کی ہے۔ واضح رہے کہ متعدد سیاسی جماعتوں کے نے گزشتہ برس ہونے والے عام انتخابات کی شفاف ہونے کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ یہ 2017 کے انتخابات کی بات کی جا رہی ہے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنی تھی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ مسلح افواج، فوج کے خفیہ اداروں اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ میں کام کرنے والے افسران اور اہلکاروں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ وہ کسی سیاسی جماعت یا گروہ کا حصہ ہیں یا حمایت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگین میں بتا چاہ رہا ہوں، فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ مسلح افواج، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی یا پاکستان ایئر فورس، فوج کے خفیہ اداروں ISI، MI یا IB اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ میں کام کرنے والے افسران اور اہلکاروں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں یا گروہ کی حمایت کر رہے ہیں۔ عدالت نے ISI کی اس رپورٹ کو بھی اپنے فیصلے کا حصہ بنایا ہے جو وزارت دفاع کے حکام نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی تھی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ بعض سیاسی شخصیات نے بھی فیض آباد دھرنے کی حمایت کی ہے۔ بہت ساری پارٹیوں نے اس وقت فیض آباد دھرنے کی حمایت کی، اور ان شخصیات میں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے اعجاز الحق، پیپل پارٹی کے شیخ حمید اور حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کا علماء ونگ بھی شامل ہے۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جن میں 3-4 پارٹیاں، مین بڑی پارٹیاں، ان کے سربراہان کو مقرر کیے گئے، انہوں نے اس کی حمایت کی تھی اس وقت۔ اس عدالتی فیصلے میں مقامی نجی چینل اس عدالتی فیصلے میں اس وقت کے اور اب بھی اس وقت جو چل رہے ہیں مین سٹریم میڈیا کے ایک پرائیویٹ چینل 90 ٹیون نیوز کا حوالہ بھی دیا کہ وہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس چینل کے ذمہ داران فیض آباد دھرنے کے شرکاء کو کھانا فراہم کرتے تھے، یعنی اس چینل کی جو اونرز ہیں ان کی طرف سے کھانا اور مختلف قسم کا راشن وغیرہ ڈونیٹ کیا گیا اس وقت کے دھرنے میں شرکاء جو تھے۔ فیصلے میں پیمرا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، انہوں نے بھی مذکورہ چینل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ پیمرا کی ذمہ داری تھی کہ اگر ایک چینل ایک شر پسند کچھ عناصر جن کو کہا جاتا، نام دیا جاتا طریقے لبیک والوں کو، کہ وہ اس وقت دھرنا دیے بیٹھے تھے اور یہاں نجی چینل 92 نیوز کے جو عملہ ہے وہ ان کو کھانا فراہم، شرکاء جو دھرنے کے تھے ان کو کھانا فراہم کرتے رہے، اور یہاں پہ پیمرا کی جو ہے کارروائی بنتی ہے چینل کے خلاف، لیکن پیمرا نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ وردی میں ملبوس اہلکاروں نے فیض آباد دھرنے کے شرکاء میں رقوم تقسیم کی۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے اور بہت بڑی نیوز ہے کہ وردی میں ملبوس اہلکار نے شرکاء میں، دھرنے کے شرکاء میں پیسوں سے بھرے ہوئے
جو تھے تھیلے جو ایک پمفلیٹ سے بنے ہوئے تھے اور الگ ان کے جو کورز ہوتے ہیں ان میں پیسے کچھ رقوم ڈال کے شرکا تک یہ رقوم پہنچائی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو کہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. وردی میں ملبوس اہلکاروں نے فیض آباد دھرنے کے شرکا میں رقوم تقسیم کی اور یہ بھی کوئی اچھا منظر نہیں تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے. عدالت کا کہنا تھا کہ ہر شخص کو سیاسی جماعت بنانے کا حق ہے، لیکن اگین بتاتے چلوں، عدالت کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو سیاسی جماعت بنانے کا حق ہے، لیکن ہر سیاسی جماعت پر لازم ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپنے ذرائع آمدن کے بارے میں بتائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ایسی جماعتوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائے. فیصلے میں فوج کے خفیہ ادارے ISI کے اس بیان کا بھی حوالہ دیا گیا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ فیض آباد پر دھرنا دینے والے جماعت تحریک لبیک کے ذرائع آمدن کا پتہ لگانا اور اس کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے. عدالت نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب سے جب ان کے قوانین اور قواعد و ضوابط کے بارے میں پوچھا گیا یا پوچھا جس کے مطابق ISI کام کرتی ہے، اور تو اس بارے میں اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے ایک بند لفافہ عدالت میں پیش کیا گیا. اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے ایک بند لفافہ اس جو ہے بیان کے بعد عدالت عظمیٰ میں پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ ISI کے دائرۂ اختیار کو پبلک نہ کیا جائے. عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھی حکم دیا کہ نفرت، شدت پسندی اور نفرت کو ہوا دینے والوں کی نگرانی کریں اور قصورواروں کو قانون کے مطابق سزا دیں. عدالت نے خفیہ اداروں سے بھی کہا ہے کہ وہ ایسے انفراد کی نگرانی کریں جو سیکیورٹی ہاتھ میں لے کر لوگوں کو اکساتے ہیں. عدالت نے یہ بھی حکم بھی دیا کہ ایسے نشریاتی ادارے کے خلاف بھی پیمرا کارروائی کرے جو کسی بھی حملے کی ترغیب دینے والا پیغام نشر نہیں کرے اور نہ ہی کر سکتا ہے. خیال ہے کہ اسلام آباد کے فیض آباد کے انٹرچینج میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے دھرنے کا آغاز نومبر 2017 کے اول میں ہوا تھا، اور یہ دھرنا انتخابی حلف نامے میں ختم نبوت کے معاملے پر متنازع ترمیم کے خلاف دیا گیا تھا. تقریباً 3 ہفتے تک جاری رہا تھا، جس سے دار حکومت میں نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا اور جو انسانی زندگی تھی وہ درم برم ہو کے رہ گئی. اسلام آباد اور پنڈی کی جو آمد و رفت تھی وہ بھی کٹ ہو کے رہ گئی تھی. حکومت نے دھرنا پرامن طور پر ختم کرانے کی کوششوں میں ناکامی اور عدالت عالیہ کے فیض آباد خالی کرانے کے حکم کے بعد مظاہرین کے خلاف آپریشن بھی کیا، جس میں سیکیورٹی اداروں کے سمیت درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے، اور تاہم پھر بھی دھرنا جاری رہا. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. بہت بڑی کارروائی کی گئی تھی اس وقت، لیکن پھر بھی وہ دھرنا جاری رہا تھا. بعد ازاں اس کے بعد 27 نومبر 2017 حکومت نے وزیر قانون زاہد حامد صاحب کے استعفے سمیت دھرنا کے شرکاء کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے اور یہ دھرنا اپنے اختتام کو پہنچا. اس وقت کے جو وزیر قانون تھے زاہد، تحریک انصاف کے وزیر قانون تھے اس وقت، تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اس وقت وزیر قانون زاہد حامد صاحب نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا تھا، اور انہوں نے جو ہے تحریک لبیک کی اس وقت کے جو مطالبات تھے وہ تحریک انصاف نے مان لیے تھے، اور دھرنا اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا. یہ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی جو آپ کے ساتھ پوری رپورٹ میں نے شیئر کی تھی، ہو بہو ورڈ بائی ورڈ جو BBC کی طرف سے جاری کی گئی ہے. یہ رپورٹ یہ میرے پاس جیسی پہنچی ہے میں نے سوچا کہ اپنے اس ویلاگ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اس طرح کی مزید رپورٹس بھی آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس چینل کے تھرو ملتی رہیں گی. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو کو جو ہے اپنے جو خیالات ہیں رپورٹ سننے کے بعد اپنے خیالات لازمی کنڈم کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. پاکستان پائندہ باد.